بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5ویں سے ترجمہ اور تفسیر شروع کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَحْتَ الثَّرَى۔ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے۔ وما تحت الثری، اور جو کچھ اس گیلی مٹی زمین کے نیچے ہے۔ سامعین محترم، اب اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے انسان، اس قرآن کو نازل کرنے والے رب کی شان یہ ہے، الرحمن، وہ بہت بڑا مہربان ہے، اور اس رحمان نے اپنی شایان نشان عرش پر استوا فرمایا ہے۔ لہو ما فی السماوات ما فی الارض، یہاں فرمایا گیا کہ جو کچھ زمین اور جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، اللہ ہر ایک چیز سے باخبر ہے، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہے، ہر ایک چیز کا مالک رب تعالیٰ ہی ہے۔ وما تحت الثری، اور جو کچھ اس گیلی مٹی یعنی اس کے نیچے جو کچھ ہے، رب تعالیٰ اس مخلوق سے بھی باخبر ہے، ہر ایک چیز کو رب تعالیٰ جانتا ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ رب تعالیٰ وہ عظیم اور وہ ارفع ذات ہے کہ زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ہر ایک چیز کا مالک خالق رب تعالیٰ ہے، اور ہر ایک زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، ہر ایک چیز کی تدبیر اللہ خود فرماتا ہے، اور ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ بذات خود تصرف فرماتا ہے، اپنی شایان نشان ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ سامعین محترم، یہاں یاد رکھیے گا کہ الرحمن علی العرش استوى فرمایا گیا کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا۔ اب یہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس بات پر ایمان لانا واجب ہے، لازم ہے کہ رب تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات نے عرش پر استوا فرمایا ہے۔ البتہ اب یہ کہنا کہ وہ کیفیت کس طرح تھی، رب تعالیٰ کی کیفیت کس طرح ہے عرش پر استوا ہونے کی، یاد رکھیے گا یہ انسانوں کے فہم سے بالا تر ہے۔ لہٰذا رب تعالیٰ کی کیفیت جو ہے اس آسمان پر ٹھہرنے کی، وہ اللہ تعالیٰ کے علم پر موقوف ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات پر موقوف ہے۔ لہٰذا ہم اس بات پر ڈسکس نہیں کر سکتے اور ہم اس کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس بارے میں رب تعالیٰ کے عرش پر ٹھہرنے کی اگر آپ کیفیت کے متعلق گفتگو کریں گے تو آپ بدعت میں پڑ جائیں گے، تو لہٰذا اس سے کف لسان کرنا چاہیے۔ البتہ اس بات پر ایمان لانا چاہیے کہ بے شک رب تعالیٰ اپنی شایان نشان رب تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا ہے۔